السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوگے۔ اسٹوڈنٹ اگین ہم ایک نئی انرجی اور ایک نیا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں، بہت کافی ڈیٹیل کے ساتھ، ایم سی کیوز کے ساتھ، لیکن آپ لوگوں نے یہ ویڈیو سکپ نہیں کرنا ہوگا، اس ویڈیو تک آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، انیمیلیا کا چیپٹر ختم ہوا ہے، تو چیپٹر نمبر 1 کی طرف ہم آ گئے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے کچھ ویڈیو پہلے ہی سے اپلوڈ کیا ہے، تو آج کا جو ہمارے پاس ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے مائکرو باڈیز۔ آج ہم مائکرو باڈیز کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہمارے پاس آرگنیلز میں 2 مائکرو باڈیز ہے، ایک کو ہم پر آکسیسوم کہتے ہیں اور دوسری کو ہم گلائی آکسیسوم کہتے ہیں۔ تو یہ 2 آرگنیلز کو ہم مائکرو باڈیز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پر آکسیسوم کی طرف آتے ہیں۔ یہ 2 لفظوں کا کمبینیشن ہے، ایک کو ہم پر کہتے ہیں جس کو ہم پراکسائڈ کہتے ہیں، اور سوما ہمارے پاس باڈیز کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پراکسائڈ باڈی ہے، یہ فنکشن کی بیس پر اس کو یہ نام دیے گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ اس کو فنکشن کی بیس پر کیسے نام دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے دے آر اسمال، یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ سب سیلولر باڈیز، یہ سب سیلولر باڈی ہے، مطلب یہ سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں، سیلوں میں اندر موجود ہوتا ہے، تو اس کو ہم سب سیلولر باڈی کہتے ہیں۔ which is mainly found in animal، یہ مینلی اینیمل میں موجود ہوتا ہے، پلانٹ میں موجود ہوتا ہے، ایسٹ میں موجود ہوتا ہے، اینڈ پروٹوزون میں موجود ہوتا ہے مینلی۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مینلی ہمارے پاس یوکیریوٹک سائٹوپلازم میں موجود ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس سے پہلے جو چیپٹر نمبر 1 کا ویڈیو تھا وہ تھا ہمارے پاس لائسوسوم، یہ بھی لائسوسوم کی طرح ہے۔ لائسوسوم بھی ہمارے پاس سنگل ممبرین بونڈڈ آرگنیل ہے، اور یہ پر آکسیسوم بھی ہمارے پاس سنگل بونڈڈ آرگنیل ہے۔ وہ بھی راؤنڈ تھا، یہ بھی راؤنڈ ہے۔ وہ بھی ڈی ڈیو نے ڈسکور کیا تھا، یہ بھی ڈی ڈیو نے ڈسکور کیا ہے۔ اس میں یہ کچھ سملیرٹیز موجود ہے، لیکن اس کے انزائمیٹک سسٹم اور لائسوسوم کا انزائمیٹک سسٹم جو ہے نا، اس میں کافی زیادہ فرق موجود ہوتا ہے۔ ڈائمیٹر یہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 0.5 مائکرومیٹر ڈائمیٹر ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، بہت ہی چھوٹا سا سب آرگنیلز ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک سیل میں ہمارے پاس 70 سے لے کر 100 تک کیا ہو سکتا ہے؟ پر آکسیسوم ہو سکتا ہے۔ یہ موسٹلی کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ موسٹلی ہمارے پاس لیور سیل میں موجود ہوتا ہے۔ لیور سیل، ہم نے لیور کا ایک فنکشن پڑھا ہے نا، ڈیٹاکسیفیکیشن، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے ڈیٹاکسیفیکیشن ہمارے پاس مینلی یہ پر آکسیسوم کرتا ہے۔ تو کیونکہ یہ لیور میں بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، تو ہم لیور کو اسی ہی بیس پر اس کا فنکشن ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے؟ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے۔ ڈسکور بائی ڈی ڈیو اینڈ کوورکر، یہ ڈی ڈیو نے ڈسکور کیا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے اس کے کوورکر تھے۔ کب؟ 1965 میں۔ تو یہ 1965 میں تقریباً ڈسکور ہوا ہے۔ اس کا سٹرکچر کیسا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو پڑھا کہ یہ راؤنڈ ہے، ایسا راؤنڈ آرگنیل ہے، 0.5 مائکرومیٹر ہے، 70 سے لے کر 100 تک تقریباً یہ پر سیل میں موجود ہوتا ہے۔ تو سٹرکچر دیکھیں، they are surrounded by a single membrane، اس سے ارد گرد ایک ہی ممبرین ہوتا ہے، which contain a varieties of enzyme، اس میں کچھ طرح کے انزائم اندر موجود ہوتے ہیں۔ ان انزائم کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ they are similar to lysosome، یہ لائسوسوم کی طرح ہے، کیونکہ لائسوسوم بھی سنگل ممبرین بونڈڈ آرگنیل تھا، راؤنڈ تھا، وہ بھی ڈی ڈیو نے ڈسکور کیا تھا، تو اس میں کچھ یہ سملیرٹی ہے، بٹ دے آر مور ڈینسر دین لائسوسوم۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ چھوٹا ہے، لیکن لائسوسوم سے یہ زیادہ وزنی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ انزائم کا سسٹم موجود ہے۔ بیکاز آف انزائمز، انزائم کی وجہ سے یہ مور ڈینس ہیں، لائک پروکسیڈیز انزائم، یہ پروکسیسوم میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیٹالیسس انزائم ہے،
हाइड्रोलिक एसिड, ऑक्सीडेज एंजाइम, इसमें ये 3 एंजाइम मेनली मौजूद होते हैं, ये बात याद रखें। इसका फंक्शन क्या है, बुक में जो फंक्शन लिखा है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है इसमें। फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन लीवर। ये लीवर में हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाता भी है, फॉर्मेशन भी इसका करता है, और फाइनली इसको डिकम्पोज भी करता है, इसको ख़त्म भी करता है। ये कैसे, फॉर्मेशन कैसे करता है और डिकम्पोजिशन कैसे करता है, तो ये बात याद रखें। आपने ये पढ़ा है कि लीवर में हमारे पास जब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाए, फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो ब्लड के ज़रिए जाता है लीवर में, ग्लूकोज भी जाता है, अमाइनो एसिड भी जाता है। आपको ये पता है, डाइजेशन में हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो जब भी ये फैटी एसिड, तो फैटी एसिड हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, ये आर जो है ना, इसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन है और इसके साथ H2 मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लीवर में जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बात याद रखिए, ये अल्काइल ग्रुप इससे डिटैच होता है। ये अल्काइल ग्रुप जो है ना, ये इससे डिटैच होता है। ये किस एंजाइम की मौजूदगी में, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऐड है, तो ऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में ये होता है। तो यहाँ पर देखे हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, तो हाइड्रोजन और परऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अभी इसकी डिकम्पोजिशन भी करते हैं हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेल के लिए नुकसानदेह है। ये सेल के लिए कोरेसिव इफेक्ट काज करता है, ये सेल ख़राब कर देता है, ये डेंजरस हैं, तो ये कोरेसिव इफेक्ट काज करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और, ये नहीं है, ये इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल है, ये इसमें अल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गए हैं, ये इन्हीं मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा। ये जो है ना, ये नया मॉलिक्यूल है, और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड ये वाला है जो हमारे पास बन गया है। तो यहाँ पर याद रखें, ये कैटालेज एंजाइम की मौजूदगी में देखे, कैटालेज एंजाइम यहाँ पर मौजूद है। ये कैटालेज एंजाइम की मौजूदगी में, ये कैटालेज एंजाइम हमारे पास पेरोक्सिसोम में मौजूद होता है। तो ये कैटालेज एंजाइम क्या करता है, तो ये ऐसा काम करता है, ये हाइड्रोजन जो है ना, ये भी इससे रिमूव करता है। ये अल्काइल ग्रुप से इस हाइड्रोजन को भी डिटैच कर देते हैं। तो ये हाइड्रोजन आता है, इसी ही वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो इसका मतलब ये है कि 2 हाइड्रोजन ये है और 2 ये है, हाइड्रोजन 4 बन गए हैं, और ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2H2O बन गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये 2 ऑक्सीजन भी है और ये 2 जो है ना, 2 यहाँ पर है, तो 4 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास वाटर बन गया। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कोरेसिव था, ये हमारे पास वाटर में चेंज हो गए। किस एंजाइम की मौजूदगी में, कैटालेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो हम ये पढ़ते हैं कि इसका रोल हमारे पास फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन लीवर, क्योंकि ये मोस्टली लीवर में प्रेजेंट होता है। इसी ही बेस पर हम ये पढ़ते हैं कि लीवर हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और आपकी बुक में जो लिखा है वो जस्ट ये कहता है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं वाटर में और ऑक्सीजन में, लेकिन ये इस तरह नहीं होता है। ऑक्सीजन भी इसमें प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जस्ट इस तरह एक लाइन में एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये बात याद रखें। ये तो हमने एनिमल के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि ये लीवर जो है ना, ये लीवर तो प्लांट में नहीं होता है, लीवर हम में होता है, ये तो एक इंटरनल ऑर्गन है। प्लांट में इसके क्या रोल है, तो ये बात याद रखें। इन प्लांट इट इन्वॉल्व इन द पोटोरिस्पायरेशन, ये पोटोरिस्पायरेशन करता है एंड कन्वर्ट। पोटोरिस्पायरेशन में हमारे पास एक स्टेप होता है, यहाँ पर जो ग्लाइकोलेट होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। ग्लाइकोलेट हमारे पास ये नुकसान दे देता है, तो इसीलिए ये ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन हमारे पास सिंपल अमाइनो एसिड है, सिंपल अमाइनो एसिड है।
تو یہ بات یاد رکھیں. تو پلانٹ میں یہ ایک سٹیپ ہوتا ہے. پوٹو ریسپیریشن کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں. لیکن جسٹ یہاں پر اتنا آپ نے یاد کرنا ہوگا کہ یہاں پر پوٹو ریسپیریشن میں ایک سٹیپ ہے جو گلائکولیٹ کو کنورٹ کرتا ہے گلائسین میں. اس میں ہمارے پاس یہ کیٹالیز انزائم موجود ہوتا ہے. یہ جو سٹیپ ہے یہ کیٹالیز انزائم حل کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوٹو ریسپیریشن میں بھی ہمارے پاس یہاں پر مدد دیتا ہے. کون سی سٹیپ میں؟ گلائکولیٹ کو کنورٹ کرتا ہے گلائسین میں. تو یہ بات آپ یاد رکھیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس سیکنڈ آرگانیلز ہیں جو مائکرو باڈیز ہیں اس کو ہم گلائی آکسیسوم کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں یہ گلائی آکسیسوم جو ہے نا یہ ایسا آرگانیل ہے کہ یہ اونلی پلانٹ سیل میں موجود ہوتا ہے, اینیمل میں موجود نہیں ہوتا ہے. یہاں پر تو یہ اینیمل میں بھی تھا, پلانٹ میں بھی تھا, ایسٹ میں بھی تھا اور پروٹوزون میں بھی تھا. لیکن یہ جو آرگانیل ہے یہ صرف اور صرف ہمارے پاس فاؤنڈ اونلی ان پلانٹ سیل, صرف اور صرف یہ پلانٹ سیل میں موجود ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹڈ ہوتا ہے ڈیورنگ جرمینیشن آف لپڈ رچ سیڈ. یہ بات یاد رکھیں یہ جو آرگانیل ہے یہ ہمارے پاس اونلی پلانٹ میں موجود ہے. کون سے پلانٹ میں؟ سیڈ لنگ پلانٹ میں. یہ آپ کے بک میں لکھا ہے کہ یہ ان پلانٹ میں موجود ہوتا ہے جس پلانٹ میں ہمارے پاس سیڈ موجود ہوتا ہے. لیکن یہ وہ سیڈ ہونا چاہیے کہ جس میں لپڈ رچ مقدار میں ہو. اگر یہ سیڈ جو ہے نا, اگر یہ سیڈ پلانٹ بھی ہو, اگر اس سیڈ میں لپڈ کم ہو تو وہ ان پلانٹ میں موجود نہیں ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں یہ انہی پلانٹ میں موجود ہوتا ہے جس میں سیڈ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس پی میں بھی سیڈ ہوتا ہے جس کو ہم پالک کہتے ہیں. پی جو پلانٹ ہے, پی ہمارے پاس جو مٹر کا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ بھی سیڈ ہوتا ہے لیکن اس میں لپڈ نہیں موجود. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گلائیوکسیسوم ہمارے پاس پی پلانٹ میں موجود نہیں ہوتا ہے, کیونکہ گلائیوکسیسوم میں جو انزائم موجود ہوتا ہے وہ سمپلی فیٹس کو کنورٹ کرتا ہے فیٹی ایسڈ انٹو گلائسیرول. تو یہ بات یاد رکھیں یہ ہمارے پاس ان پلانٹ میں ان سیڈوں میں موجود ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس لپڈ رچ مقدار میں موجود ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں یہ ایکٹیویٹڈ ڈیورنگ جرمینیشن آف لپڈ رچ سیڈ. یہ لپڈ رچ سیڈ میں زیادہ تر ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. نوٹ ایبسینٹ ان لپڈ پور پلانٹ, جس میں لپڈ نہیں ہوتا ہے لپڈ پور پلانٹ ہوتے ہیں. پور اس میں یہ نہیں ہوتے ہیں. سچ از اے پی پلانٹ, جیسے کہ ہمارے پاس پی پلانٹ ہے اس میں بھی ہمارے پاس سیڈ ہے لیکن اس میں ہمارے پاس پروٹین ہے, لپڈ نہیں ہے. تو یہ لپڈ کا کام کرتا ہے. تو یہ لپڈ رچ سیڈ میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن ہمارے پاس کنورٹ اسٹور فیٹی ایسڈ. یہ اسٹور فیٹی ایسڈ مطلب لپڈ جو ہے نا یہ کنورٹ کرتے ہیں کس چیز میں؟ انٹو کاربوہائیڈریٹ. اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ فیٹی ایسڈ کاربوہائیڈریٹ میں چینج کر دیتا ہے بائی گلائی آکسیلیٹ سائیکل. کون سی سائیکل کے بیس پر؟ یہ فیٹی ایسڈ کاربوہائیڈریٹ تک کنورٹ کرتے ہیں ایک پاتھ وے کے اندر, جس پاتھ وے کو ہم گلائی آکسیلیٹ سائیکل کہتے ہیں. گلائی آکسیلیٹ سائیکل کون سا سائیکل ہے؟ ابھی اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت پڑھتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں گلائی آکسیلیٹ سائیکل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. نارمل جو ہمارے پاس کرپ سائیکل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹائل کوانزائم اے جو 2 کاربن کمپاؤنڈ ہیں وہ پری ایگزسٹنگ آکسیلواسٹک ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے جو 4 کاربن کمپاؤنڈ ہیں اور اس سے سٹریٹ بن جاتا ہے. سٹریٹ سے پھر آئسوسٹریٹ سے سکسینیٹ سے پھر سکسینائل کوانزائم اے سکسینیٹ پھر فیومریٹ پھر میلیٹ اور پھر آکسیلواسٹک ایسڈ. تو یہاں پر ہمارے پاس گلائی آکسیلیٹ سائیکل یہ کرپ سائیکل کو بائی پاس کر دیتا ہے, شارٹ کر دیتے ہیں. کیسے؟ ایسے کرتا ہے. نارمل پروسیس میں اسٹائل کوانزائم اے ہمارے پاس یہاں پر آکسیلواسٹک ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں, اس سے 6 کاربن کمپاؤنڈ بنا دیتے ہیں جس کو ہم سٹریٹ کہتے ہیں. لیکن گلائی آکسیلیٹ سائیکل میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اسٹائل
कोएंजाइम ए जो है ना, ये डायरेक्टली मिलेट के साथ कंबाइन होकर इससे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बना देते हैं। जब ज़्यादा ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन जाता है तो इससे हमारे पास फिर ग्लूकोज बन जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि फैटी एसिड से ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन को हम ग्लाइकोजिनोसिस कहते हैं। ये बात याद रखें। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि फैटी एसिड कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर ये देखें, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो हमारे पास फैटी एसिड है, ये लिंक रिएक्शन को एंटर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये 3 कार्बन कंपाउंड है, और लिंक रिएक्शन के स्टार्ट में हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, और ये फिर 2 कार्बन कंपाउंड में चेंज होता है, जिसको हम एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। तो हम ये हमारा मकसद ये है कि फैटी एसिड हमारे पास कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, इसको हम ग्लाइकोजिनोसिस कहते हैं, और इस पाथवे को हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। तो इसका फंक्शन हमारे पास फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पर ग्लाइऑक्सिसोम में हमारे पास जो एंजाइम का सिस्टम मौजूद है वो है ग्लाइकोलिटिक एसिड ऑक्सीडेज। एक एंजाइम ये मौजूद होता है ग्लाइकोलिटिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, और दूसरा जो एंजाइम होता है इसको हम कैटालेज एंजाइम कहते हैं। तो आज के टॉपिक यहाँ पर वाइंड अप हो गया। कल जो हमारे पास नया वीडियो होगा इंशाल्लाह ये इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो वहाँ तक हम आप लोगों से इजाज़त मांगते हैं। वस्सलाम, थैंक यू।